Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine and enjoying your winter vacations. Dear students, I'm your Pakistan study teacher and it's my first video lecture. Students, we are going to learn chapter number 2, Making of Pakistan, and the topic which is Gandhi Jina Talks. Boys, first of all, to discuss this topic, we are going to discuss about the background of this topic, and the background of this topic was CR formula. In my previous lecture, boys, I explained CR formula in detail, but now I'm going to tell you some important points about this topic, which is CR formula. Boys, CR stands for Chakravarti Rajgopal Acharya, and he was the founder of this formula. What was the reason behind this formula? So boys, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وجہ کیا تھی کہ چکرورتی راج گوپال آچاریہ نے جو ہے یہ فارمولا پرپوز کیا. سو بوائز، انڈین نیشنل کانگریس اینڈ مسلم لیگ کے ڈفرینسز کے سیٹلمنٹ کے لیے انہوں نے یہ فارمولا پیش کیا تاکہ دونوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو منیمائز کیا جا سکے، ان کو ختم کیا جا سکے. تو یہ فارمولا بیسکلی اس کی ریزن یہ تھی، ٹھیک ہے. تو جو انہوں نے فارمولا پیش کیا تھا ان کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کچھ ایسے تھے کہ جو پہلے جو پہلا پوائنٹ تھا ان کا یہ تھا کہ بوائز، the Muslim League will confirm the demand of Indian liberation and will cooperate with Congress regarding the establishment of a temporary government in the interim period. چاہتے تھے کہ دونوں مسلم لیگ اور جو کانگریس کی پارٹی ہے دونوں مل جائے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے لیے ایک ٹیمپرری گورنمنٹ جو ہے انٹرم پیریڈ کے لیے بنائے، ٹھیک ہے. پھر یہ تھا کہ کمیشن بنائی جائے، ٹھیک ہے. ایک کمیشن will determine the Muslim majority districts in the north west and the north east. In these areas, separation from India will be decided through referendum, and if the majority decides for separation, then this will be imposed without اینی پریجوڈائز، ٹھیک ہے. تو ایسی کمیٹی بنائی جائے جس کی وجہ سے جو ہے تھرو ریفرینڈم یعنی کہ ووٹنگ کے ذریعے جو ہے یہ ڈیسیجن لیا جائے کہ آیا سپریشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. ان کیس آف سپریشن، بوائز، اگر سپریشن ہوتی ہے تو سپریشن کے بعد جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہوں گے، جو امپورٹنٹ سبجیکٹس ہوں گے، جیسے کہ ہمارے پاس ڈیفینس ہو گیا، کمیونیکیشن ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہی رہیں گے، ٹھیک ہے. تو لیکن جب انہوں نے یہ فارمولا پرپوز کیا تو ان کی شرط یہ تھی کہ آفٹر دا اینڈ آف دا ورلڈ وار ٹو، جو اس ٹائم پہ ورلڈ وار چل رہی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، یہ جو فارمولا ہے یہ تبھی امپوزڈ ہوگا جب ورلڈ وار ختم ہو جائے گی. تو قائد اعظم واز ناٹ ولنگ فار دس ڈیسیجن، ٹھیک ہے، وہ ایگری نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ شرط رکھی گئی تھی اور وہ تھا اینڈ آف دا ورلڈ وار. تو کیا گارنٹی تھی کہ جو انڈینز ہیں، جو ہندوز ہیں، وہ اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس بنا پر جو قائد اعظم نے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا اس فارمولا کو. بوائز، ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف جو کہ ہے گاندھی جنا ٹاکس. سو اسٹوڈنٹس، دا گاندھی جنا ٹاکس which took place in 1944 were a series of meetings between Mahatma Gandhi and Muhammad Ali Jinnah, the leader of Indian National Congress, and All India Muslim League, respectively. So the Indian National Congress, led by Gandhi, was demanding independence from British rule, while the Muslim League, led by Jinnah, by demanding a separate homeland for Muslims. تو دونوں کے ویو پوائنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ تھے، ٹھیک ہے نا. گاندھی جو تھے وہ چاہتے تھے کہ سب کانٹیننٹ میں ہندوز اینڈ مسلمس یونائٹ رہیں، ٹھیک ہے، جیسے پہلے رہتے تھے. اور قائد اعظم چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہو، ٹھیک ہے نا. تو ان بات چیت کے لیے یا ان ڈفرینسز کو ختم کرنے کے لیے جو ہے گاندھی جنا ٹاکس ہیلڈ کروائی گئی، ٹھیک ہے. اینڈ دیز گاندھی جنا ٹاکس ور ہیلڈ ایٹ دا ریزیڈنس آف قائد اعظم in 1944. سو بوائز، ان مذاکرات میں یہ ہوا کہ گاندھی نے اپنے ویو پوائنٹس پیش کیے اور قائد اعظم نے جو ہے اپنے ویو پوائنٹس پیش کیے، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے بوائز میں آپ کو بتاتی ہوں، in the light of CR formula, talks were held between Qaid Azam and Gandhi Jinnah in September 1944 at the Qaid's residence, ٹھیک ہے. قائد کے ریزیڈنٹ پہ یہ مذاکرات جو ہوئے تھے CR فارمولا کی روشنی میں 1944 سپٹمبر میں، ٹھیک ہے. بوائز، آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جب گاندھی جنا ٹاکس ہوئے، اس سے پہلے جو ہے 21 لیٹرز ور ایکسچینج، ٹھیک ہے، 21 لیٹر جو ہے وہ چینجڈ ہوئے تھے، ٹھیک ہے. مطلب قائد اعظم اور گاندھی نے جو ہے ایک دوسرے کو جو لیٹرز میں بھی جو ہے ان ڈفرینسز کو یا ان جتنے بھی مسائل تھے، جتنے بھی پرابلمس تھے، ان کی سولوشن کے لیٹرز لکھے. سو in these 21 letters, 11 letters were written by Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah and 10 letters were written by Mahatma Gandhi.
So boys, in addition to the meetings, 21 letters were also exchanged, but no agreement was made. اب لیٹرس ایکسچینج ہونے کے بعد بھی کوئی معاہدہ یا کوئی سولوشن نہ نکلا، ٹھیک ہے نا. گاندھی پارٹیسپیٹڈ ان دیز ٹاکس ان پرسنل کیپیسٹی اینڈ ناٹ ایز اے ریپرزنٹیٹیوز آف دا کانگریس اور ہندوز. اچھا بوائز، گاندھی جو تھے وہ نہ ہی کانگریس ریپرزنٹیٹیو کی طرف سے اس مذاکرات میں شامل ہوئے تھے، اور نہ ہی جو ہے وہ ہندوز کی لیڈر کی وجہ سے، مطلب وہ پرسنل کیپیسٹی کی وجہ سے جو ہے قائد اعظم کے پاس ان پرابلمس کے سولوشن کے لیے گئے تھے. سو بوائز، دے بوتھ ور اگینسٹ ایچ ادر، ٹھیک ہے، دونوں کی ویو پوائنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ تھے. سو دیز ٹاکس ور این اٹیمپٹ ٹو فائنڈ اے میوچولی ایکسیپٹیبل سولوشن ٹو دا انڈین انڈیپینڈنس موومنٹ اینڈ ڈیمانڈ فار سیپریٹ ہوم لینڈ فار مسلم ان انڈیا. اب جتنے مذاکرات تھے، ٹھیک ہے، یہ اس لیے کروائے گئے تھے، دونوں جو ہے وہ میوچل ایک سولوشن نکال سکے جو انڈیپینڈنس موومنٹ چل رہی تھی اس ٹائم، ٹھیک ہے. تو بوائز، یہاں لکھا ہوا ہے کہ which was not free doubts for separate nationality. Gandhi took the stand that in a time in history, if a great number of Indians changed their national religion, they became Muslim, but their nationality did not change. ٹھیک ہے. تو گاندھی کا کہنا تھا کہ اگر مسلم اور ہندوز جو ہیں وہ کافی ہسٹری میں، تاریخ میں کافی ٹائم سے ایک ساتھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب مسلمز یا ہندوز اپنے ریلیجن چینج کرتے لیکن وہ ان کی نیشنلٹی سیم رہتی، مطلب ریلیجن پہ کوئی ان کا افیکٹ نہ پڑتا، مطلب قومیت ان کی وہی انڈینز ہی رہتی تھی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب ایسا کیوں نہیں پاسبل. سو مطلب گاندھی جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری کے اگینسٹ تھے، ٹھیک ہے نا، ہی واز اگینسٹ اباؤٹ ٹو نیشن تھیوری. اور قائد اعظم جو ہے وہ اسٹرانگ ڈیفینڈنٹ تھے، مطلب وہ ڈیفینڈ کرتے ٹو نیشن تھیوری کو، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مسلمز آر ڈفرینٹ فرام ہندوز، دیئر کلچر، دیئر ٹریڈیشنز، دیئر ریلیجن، ایچ اینڈ ایوری تھنگز آر ڈفرینٹ فرام ہندوز. When Qaid rejected about the two nation theory, Qaid Azam strongly defended the separate nationality of the Muslim. He said that the Indian Muslims are separate nation having their own culture and civilization, language, literature, art and architecture, values, code of conduct, laws, history, customs and traditions. ٹھیک ہے، مطلب قائد اعظم نے ان کو کلیئرلی سمجھایا کہ مسلم جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہندو سے ڈفرینٹ ہے. گاندھی آلسو انسسٹڈ آن دا ودرال آف تھرڈ پاور. تھرڈ پاور مینس بوائز، برٹشز کی بات ہو رہی ہے. جو برٹش جو ہے وہ زبردستی ہم پہ حاوی ہو گئے، سب کانٹیننٹ انہوں نے جو ہے ان سے ہم سے چھین لیا تھا، ٹھیک ہے. یہاں پہ تھرڈ پاور کی بات برٹشز کی ہو رہی ہے. دا برٹشر فرام انڈیا اینڈ دا میوچل ڈفرینسز ول بی سالوڈ لیٹر آن. ان کے کہنے تک گاندھی اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ سب سے پہلے ان کا جو مین ایم ہے وہ یہ ہے کہ وہ تھرڈ پاور کو، یعنی کہ برٹشرز کو، انگریزوں کو سب کانٹیننٹ سے باہر نکال دیں، اور پھر مل بیٹھ کے جو ہے نا دونوں ایک میوچل طریقے سے جو ہے اپنے ڈفرینسز کو ختم کریں اور ایک سولوشن نکالیں. یہ ان کی بات تھی قائد اعظم کو، ٹھیک ہے نا. اب قائد اعظم آرگیوڈ دیٹ انٹرنل پرابلمز آف دا ہندوز اینڈ دا مسلم شوڈ بی سالوڈ فرسٹ. قائد اعظم نے اس بات پہ ان کو یہ جواب دیا کہ جتنے بھی تمام انٹرنل پرابلمز ہیں ہندوز اور مسلمس کے، پہلے جو ہے ان کو سالو کیا جائے ان فرنٹ آف برٹشرز، یعنی کہ برٹشرز کے سامنے ان کو جو ہے سارٹ آؤٹ کیا جائے. دین دا برٹشر ول لیو انڈیا ایزلی. اس کے بعد جو ہے برٹشرز انڈیا کو آسانی سے چھوڑ کے جا سکتے ہیں. ادروائز دا مسلم ول کم انڈر دا پرماننٹ ڈومینیشن آف ہندو میجورٹی ان انڈیا. قائد کا کہنا یہ تھا کہ اگر برٹشرز یہاں سے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بیٹھ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو اگر ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ہندوز جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے مسلمانوں کا کہتے ہیں کہ وہ رولز سمجھیں گے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو قائد اعظم نے نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ پہلے اپنے جتنے مسائل ہیں ان کو سلوشن ان کا نکال سکے، اس کے بعد برٹشر جو ہے وہ یہاں سے جا سکتے ہیں. ادروائز جو مسلم ہے وہ ہندو کی ڈومینیشن کی، ہندو کی غلامی کے اندر آ جائیں گے. اب دیس نیگوسیشن اینڈیڈ انسکسیزفل ڈیو ٹو ڈفرنٹ ویو پوائنٹس of both the leaders but proved very important, قائد اعظم and the Muslim League. اب جتنی بھی یہ نیگوسیشنز ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن یہ انسکسیزفل رہی. کیوں؟ بیکاز دا ویو پوائنٹ آف بوتھ دا لیڈرز ور ڈفرینٹ. ٹھیک ہے، دونوں لیڈرز کے ویو پوائنٹ جو ہے وہ مختلف تھے، ٹھیک ہے، کسی اینگل پہ وہ میچ نہیں کر رہے تھے یا کسی اینگل پہ وہ ایک پیج پر نہیں آ رہے تھے. اس وجہ سے ان کی جو جتنی بھی نیگوسیشنز تھیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی ٹاکس تھیں، یہ انسکسیزفل رہی. لیکن مہاتما گاندھی نے فرسٹ ٹائم یہاں پہ انڈین سپریشن کے حوالے سے قائد اعظم سے بات کی تھی، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک پازیٹیو رول تھا، ایک پازیٹیو بات تھی کہ گاندھی نے جو ہے جتنی بھی یہ سپریشن کے حوالے سے بات چیت ہوئی، اس پہ انہوں نے جو ہے وہ قائد اعظم سے بات چیت کی. اب ہے
This was for the first time Gandhi was brought to negotiate about the partition of India. Due to these talks, Quaid-e-Azam removed many doubts regarding Pakistan. گاندھی نے فرسٹ ٹائم پہلی بار انڈین سپریشن کے حوالے سے بات کی اور قائد اعظم نے ان کے تمام جتنے بھی ڈاؤٹس تھے ٹھیک ہے نا وہ کلیئر کر دیا. کلیئر کیسے کیا؟ بیکاز ہی وانٹیڈ اے سیپریٹ اسٹیٹ فار مسلم. ٹھیک ہے، اور اس بات کے لیے انہوں نے جو ہے کانگریس سے بھی بات چیت کی، انہوں نے برٹشر سے بھی بات چیت کی اور وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی بات پہ قائم رہے کہ یس وی وانٹ اے سیپریٹ اسٹیٹ فار مسلمس. So boys, these are your important points. Already I highlighted these all important points in books. You can also highlight these important points. So students, I made this flow chart for your easiness. ٹھیک ہے، پھر میں بتا دوں کہ آپ کو کہ گاندھی جا ٹاکس 1944 کو ہیلڈ ہوئی ایٹ قائد's ریزیڈنس بامبے میں ان سپٹمبر 1944. 21 لیٹرز ور ایکسچینج بٹ نو ایگریمنٹ واز میڈ. 21 لیٹرز ایکسچینج ہوئے لیکن اس کے بعد بھی کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا. گاندھی ریفیوز سیپریٹ نیشنلٹی فار دا مسلم. گاندھی نے جو ہے سیپریٹ نیشنلٹی کے لیے، مسلم کے لیے جو سیپریٹ نیشنلٹی ہے اس کو ریفیوزڈ کیا، اس سے انکار کیا. اور قائد اعظم اسٹرانگلی ڈیفینڈیڈ دا سیپریٹ نیشنلٹی آف دا مسلم. لیکن قائد اعظم نے جو ہے مسلم کے لیے سیپریٹ نیشنلٹی کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا. ٹھیک ہے، گاندھی ڈینائڈ ٹو نیشن تھیوری. ٹھیک ہے، اور قائد اعظم جو ہے انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کو کلیئرلی سمجھایا کہ بوتھ آر ڈفرینٹ نیشنز. گاندھی انسسٹڈ آن ودرال آف برٹشرس. گاندھی چاہتے تھے کہ برٹشرس کو جو ہے وہ ودرا کیا جائے. قائد وانٹیڈ ٹو سالو دا پرابلمس ان فرنٹ آف برٹشرس. اور قائد چاہتے تھے کہ وہ جتنی بھی مسائل ہیں مسلم اور ہندوز کو برٹشرس کے ہوتے ہوئے ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. نیگوسیشنز اینڈڈ انسکسیزفل. جتنے بھی مذاکرات تھے، جتنی بھی بات چیت تھی وہ انسکسیزفل رہی بیکاز دونوں کے ویو پوائنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ تھے. دے آر ناٹ کمنگ آن ون پیج، وہ ایک پیج پر نہیں آ رہے تھے. بٹ فار دا فرسٹ ٹائم گاندھی واز براٹ ٹو نیگوشیٹ اباؤٹ دا پارٹیشن آف انڈیا. لیکن پہلی دفعہ جو گاندھی تھے انہوں نے مسلم کے سیپریٹ نیشنلٹی کے لیے حوالے سے قائد اعظم سے بات چیت کی. ڈیو ٹو دیز ٹاکس قائد اعظم ریمووڈ مینی ڈاؤٹس ریگارڈنگ پاکستان. اب ان نیگوشیشنس کے لیے لحاظ سے یا جتنی بھی مذاکرات ہوئے قائد اعظم نے گاندھی کے بہت سارے ڈاؤٹس کو پاکستان کے حوالے سے کلیئر کر لیا. سو آئی ہوپ بوائز اب کوئی ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. سو بوائز اپنی ایزنس کے لیے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے فلو شیٹ بنا لیں، آپ ہائی لائٹ کر لیں امپورٹنٹ پوائنٹس کو، سینٹینسز کو، جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں. اینڈ آفٹر بریک آئی ول ٹیک اے ٹیسٹ. سو اپنے آپ کو جو ہے نا پرفیکٹلی طور پر اس کو انڈرسٹینڈ کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے، سو بوائز تھینک یو، اللہ حافظ.